اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کی قیادت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے آج نثار عثمانی صاحب اور سی آر شمسی صاحب کی یاد میں اس پروگرام کا اہتمام کیا، کیونکہ یہاں کافی دوست بات کر چکے۔ میں کوشش کروں گا کہ ریپیٹیشن نہ ہو، جو باتیں رہ گئی ہیں وہ کی جائیں۔ تو جو RIJ کی قیادت ہے اور نیشنل پریس کلب کی قیادت ہے، میں ان کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ سی آر شمسی صاحب ٹریننگ کس طرح دیتے ہیں، اور فرض کیا ہے کوئی ایک پروگرام ہے RIJ کا کہ RIJ نے کوئی دھرنا دیا ہے، RIJ نے کوئی احتجاج، RIJ میں بھی یہ ہوتا تھا، کافی حد تک طارق میرک نے اس کو کنٹرول کیا ہے کہ پروگرام ختم کر کے پروگرام کامیاب ہو جاتا ہے، لوگ ملتے ہیں، ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سب اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ شام 10-11 بجے پتہ چلتا ہے کہ یار کسی نے کوئی پریس ریلیز بھی جاری کی ہے یا نہیں کی، ٹھیک ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ پریس ریلیز تو رہ گئی ہے۔ لیکن دوسری جو اس سے بات تھی کہ پھر دوسرے دن یہ چیک کرنا کہ کون کون سے اخبارات نے آپ کی خبر چھاپی ہے یا نہیں، تب جا کر ایک فنکشن ختم ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک مظاہرے کی کال دی، مظاہرہ ہو گیا اور ہم چلے جاتے ہیں، تو یہ کام شمسی صاحب کرتے تھے کہ پروگرام ورک کیا 4-5 بجے ختم ہو گیا ہے، تو پھر خبر بناتے ہوئے جو ایک جرنلسٹ باڈی کے بندے کو اپنے بات ذہن میں رکھنی چاہیے، کیا آپ کی خبر سے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جرنلسٹ باڈی کی خبر ہے، اس میں کامے کا استعمال کہاں پہ ہونا ہے، فل اسٹاپ کا استعمال کہاں پہ ہونا ہے، اس میں آپ کی ترتیب کیا ہونی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا انٹرو کیا ہونا ہے، آپ نے مقررین کو کس طرح حفظ مراتب کے لحاظ سے ان کو جگہ دینی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کی پریس ریلیز دیکھ کر جو بندہ آپ کے پروگرام میں نہیں آیا، پریس ریلیز تو پوری دنیا میں جانی ہوتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ آپ کی تنظیم کتنی منظم ہے، آپ کی تنظیم میں لوگ کتنے تربیت یافتہ ہیں، آپ کی تنظیم میں لوگوں کو کام کرنے کا کتنا اندازہ ہے۔ اور دوسری بات کہ دوسرے دن اگر آپ چیک ہی نہیں کریں گے کہ صرف آپ نے جو لوگ مظاہرے میں آئے ان کو دیکھ کر آپ خوش ہو گئے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دوسرے دن آپ اس اخبار کے ریڈر ہیں۔ آپ جس طرح آپ کسی اخبار میں کام کرتے ہیں تو کوئی بھی مظاہرہ ہوتا ہے تو اس کی خبر نہیں چھپتی، تو وہ کمپلینٹ کرتے ہیں لوگ کہ بھائی ہم نے اتنا بڑا مظاہرہ کیا، ہمارا اتنا بڑا ایشو تھا، تو آپ نے ہماری خبر کیوں نہیں چھاپی۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف پاس میں جب کوئی کمپلینٹ آتی تھی، جب ہم نیوز روم میں کام کرتے تھے، تو پھر آپ نظر رکھتے کہ نہیں یار یہ پہلے بھی کمپلینٹ آئی تھی، ان سے زیادتی ہوئی ہے، تو اب اگر یہ مظاہرہ کریں گے تو ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے ایک تو یہ شمسی صاحب کے ساتھ رہ کر ہم نے یہ بات سیکھی کہ ایک ایونٹ کی کال دینا اور صرف ان کو اس کو منعقد کر لینا کافی نہیں ہوتا، کیونکہ ایونٹ آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا پیغام جو بھی ہے وہ حکمرانوں تک پہنچے، آپ کا پیغام جو ہے وہ کنسرن اتھارٹی تک پہنچے۔ اگر وہ آپ اس کو صرف مظاہرہ کر کے ختم کر دیتے ہیں تو اٹ مینز آپ نے بھی اپنا کاز کے ساتھ صحیح ٹھیک طریقے سے انصاف نہیں کیا۔ دوسرا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں کہ یہ ایسا دور تھا کہ جب دستور گروپ اور برنا گروپ کی تقسیم بڑی واضح تھی، اور ہمیشہ کی طرح برنا گروپ کی طرف سے میڈم فوزیہ ہوتی تھی، اس وقت پرویز صاحب ان کے ساتھ تھے، شمسی صاحب ہوتے تھے، تو جو اکثر لوگ اس وقت دستور گروپ کے ساتھ ہوتے تھے وہ ویج بورڈ ان کی چھیڑ بنا دیتے تھے، یعنی یہ اسٹرگل کرتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا
کہ اگر سی آر شمسی کسی پروگرام میں بیٹھا ہے، میڈم فوزیہ شاہد کسی پروگرام میں بیٹھی ہیں، تو انہوں نے متعلقہ حکمران سے ویج بورڈ کا سوال ضرور کرنا ہے۔ ملکی سیاست میں بھی بات ہوتی تھی، تو اکثر حکمران بھی جب جو ہی ان کا ہاتھ کھڑا ہوتا تھا، شاید لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہوں، لیکن بڑی بات ہوتی ہے کہ جب آپ اسٹرگل کی علامت بن جائیں، لوگ آپ کا نام سن کر یہ اندازہ لگا لیں کہ یہ ورکر کی بات کرے گا، لوگ آپ کا ہاتھ اٹھا دیکھ کر یہ اندازہ لگا لیں کہ نہیں یہ ورکر کی نمائندگی کرے گا، تو یہ تھی ہماری اس وقت کی لیڈرشپ کہ جو اس وقت کے اور کی اسٹرگل کو لے کر میدان میں تھی۔ جو شمع نثار عثمانی صاحب نے روشن کی، جو شمع برنا صاحب نے روشن کی، اسرار صاحب نے روشن کی، اس شمع کو لے کر پھر زیدی صاحب، فوزیہ شاہد صاحبہ، شمسی صاحب آگے بڑھتے رہے، اور جس طرح کہ زیدی صاحب نے کہا، فوزیہ صاحبہ نے کہا کہ ہم نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ خواہ طوفان ہو، آندھی ہو، گھٹا ٹوپ اندھیرے ہو، ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس شمع کو روشن رکھ کے میدان میں موجود ہیں۔ کیونکہ میرے بھائی کو شاید پتہ نہ ہو کہ ابھی انہوں نے بات کیا کہ تنظیمیں جاتی ہیں اور ملاقات کر کے آ جاتی ہیں، کہ بھائی یہ تنظیمیں ملاقاتیں کرنے والی نہیں ہے، کہ آپ صرف ماضی قریب کی چند باتیں آپ دیکھ لیں کہ جب پاکستان کے اندر سابقہ دور کے اندر پی ایم ڈی اے کے نام پر کالا قانون آ رہا تھا، تو ملاقاتیں کون کر رہا تھا اور فٹ پاتھ پہ جنگ کون کر رہا تھا؟ کم از کم بات کرتے ہوئے ان دو چیزوں میں فرق واضح رکھنا چاہیے۔ اسی طرح جب ابھی کی بات کر لیں کہ یہ جو 3-4 بڑی کامیابیاں ملی ہیں پچھلے دور میں، جب 18واں ویج بورڈ آیا، 8واں ویج بورڈ آیا، 18 سال کے بعد آیا تھا، کون تھا کال دینے والا اور کون تھا ملاقاتیں کرنے والا؟ پورے پاکستان کے لوگ یہاں موجود تھے، اسی پریس کلب کے اندر موجود تھے، اور گورنمنٹ کو یہاں آ کر آپ سے مذاکرات کرنا پڑے، اور پھر 8واں ویج بورڈ ملا۔ اسی طرح آج وہ امپلیمنٹ کیا، اسی طرح ابھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بڑی کامیابی دی ہے اس پی ایف جے کو، کہ بڑے عرصے سے ہم سی آر شمسی صاحب، فوزیہ صاحبہ، ناصر زیدی صاحب حکومتوں سے مطالبہ کرتے رہے، مالکان سے مطالبہ کرتے رہے کہ بھائی یہ جو آپ کے پاس ورکر کام کرتا ہے، یہ بیمار ہو جائے تو یہ علاج فوڈ نہیں کرتا، اس کے لیے خدا را کو کام کر جائیں۔ جو ان کا یہ مطالبہ ہم لے کر آگے بڑھے، اور پی ایف جے کو اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی دی کہ حکومت پاکستان نے صرف اناؤنسمنٹ نہیں کی تھی، 1 ارب روپیہ بجٹ میں مختص کیا، پھر اس پہ رجسٹریشن کا عمل شروع کیا، ابھی پروسیس جاری ہے، 5 لوگوں کا دل کا علاج اس کارڈ پہ شروع بھی ہو گیا۔ یہ کوئی ملاقات کا نتیجہ تو نہیں ہوتا کہ آپ جا کے فوٹو سیشن کرتے ہیں تو ملاقات کرتے ہیں، اس کے لیے اس کے پیچھے کسی بھی کام کے پیچھے ایک لمبا سفر ہوتا ہے۔ ملاقاتیں بھی اسی مقصد کے لیے ہوتی ہیں، ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ فوٹو سیشن ہے یا آپ ورکر کے کاز کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ جی اسی طرح یہ مبارک دیب بیٹھے ہیں کہ پچھلی جو گورنمنٹ میں، نواز شریف کی گورنمنٹ میں، یہ فیصلہ ہو گیا تھا ڈان لیگز کی بنیاد پر کہ ڈان کو بند کرنا ہے، ایڈیٹر کو گرفتار کرنا ہے۔ یہ کمیٹی کی رپورٹ آ گئی تھی۔ پورے پاکستان کے اندر کون سی پی ایف جے تھی جو اس وقت ڈان کے ساتھ کھڑی تھی؟ پورے پاکستان میں ڈان کے باہر احتجاج کر کے بیٹھی تھی۔ اس وقت ہم نے 3 مئی کو ڈان کے نام ڈیڈیکیٹ کیا تھا، اور کون لوگ تھے جو پی ایف جے کے نام پہ حکومت سے مطالبے بھی کر رہے تھے کہ اس کو گرفتار بھی کریں، ملاقاتیں بھی کر رہے تھے اور پابندی کا مطالبہ بھی کر رہے تھے۔ تو اس لیے یہ گروپنگ کوئی شوقیہ نہیں ہوتی۔ جب کاز ایک ہو، اگر کاز ایک نہیں ہے تو مجھے پریس کلب کے ساتھ چلنے کا کیا فائدہ کہ پریس کلب اگر یہ مطالبہ کر رہا ہو
کہ آپ ڈان پر پابندی لگا دیں. یہ تقسیم تو دستور گروپ میں کیوں تھی؟ دستور گروپ میں کیوں نہیں اکٹھا ہو گیا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ یہ جو پریس فریڈم کی بات کرتے ہیں یہ ملک دشمن ہیں. ہمیں کیا کہا جا رہا تھا؟ یاد ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی تھی ضیاء الدین صاحب نے 50 لوگوں نے, یہ سب لوگ کیا کہہ رہے تھے اس وقت کہ یہ ملک دشمن ہے جو یہ پٹیشن لے کر گئے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو غیر ملکی ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور اس ایجنڈے کے تحت آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں. اسی طرح آپ آ جائیں جو آخری بل منظور ہوا پیمرا ترمیمی بل, مجھے بتائیں, بلکہ تمام گروپ علانیہ طور پر اس کے مخالف تھے ہمارے علاوہ. ریکارڈ کی بات ہے نا, یہ تو کوئی اخبارات میں 78 کی بات نہیں ہے, 1980 کی بات نہیں ہے, 90 کی بات نہیں ہے, 2000 کی بات نہیں ہے, 2010 کی بات نہیں ہے, 20 کی بات نہیں ہے, 23 کی بات ہے. ابھی ایک مہینہ بھی میرے خیال ہے سوا مہینہ بھی نہیں گزرا ہوگا جس تمام گروپ کیا کر رہے تھے کہ وہ مطالبہ جو پی ایف یو جے 70 سال سے کر رہی تھی کہ بھائی اس وقت صرف اخبارات تھے کہ آپ جو ورکر کی تنخواہیں ہیں انہیں سرکاری اشتہارات کے ساتھ مشروط کریں. 70 سال سے پی ایف جے کا یہ مطالبہ تھا, اور میں کریڈٹ ضرور دینا چاہوں گا پی ایف جے کے فارمر پریزیڈنٹ شہزاد عبدالغفار صاحب اور سیکرٹری جنرل ناصر زیدی صاحب کو, کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ اچانک بل آ گیا جی, ہمیں جی مشاورت میں شامل نہیں کیا گیا جی, یہ ایک پی ایف جے کو کیوں شامل کیا گیا. انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ 22 مہینے سے اس پہ کام ہو رہا تھا. یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی تھی اس وقت فواد چودھری صاحب انفارمیشن منسٹر تھے. جب پی ایف جے نے اس وقت چارٹر آف ڈیمانڈ دیا تھا, اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو سامنے رکھ کر پی ایف جے کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا. اس وقت چارٹر آف ڈیمانڈ میں جو 3 4 5 چیزیں تھیں وہ یہ تھیں کہ وہ جو چینل 4 4 6 6 8 8 ماہ تنخواہیں نہیں دیتے, الیکٹرانک میڈیا کا ورکر کہاں پہ جائے؟ پرنٹ میڈیا کے ورکر کے پاس تو پھر بھی ایک ریمیڈی موجود ہے کہ وہ آئی ٹی این ای میں چلا جاتا ہے اور آئی ٹی این ای میں اس کو انٹرٹین کر لیا جاتا ہے. اگر کسی چینل کے ورکر کو 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ تنخواہ نہیں ملتی تو اس کے پاس تو فوراً ہی کوئی نہیں ہے, تو وہ کہاں جا کر اپنی درخواست دے گا کہ مجھے تنخواہ نہیں ملی. اس میں مذاکرات کا, اس پوائنٹ کو مذاکرات کا حصہ بنایا گیا کہ آئیں جی بیٹھ کے بات کریں. مالکان سے بھی بات کی اور حکومت سے بھی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ آ جائیں تینوں فریق بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا نکالنا ہے. دوسرا مسئلہ اس میں یہ تھا کہ رات کو ایک چینل چلتا ہے, نوٹس اس کو بعد میں جاری ہوتا ہے اور بند اس کو پہلے کر دیا جاتا ہے. اس کا حل کیا کرنا ہے؟ پی ایف جے اس پہ احتجاج کرتی تھی, یہ بھی چیز مذاکرات کا حصہ تھی. تو یہ 22 مہینے کے بعد ایک جب ہم کہتے تھے قومی اور فل سٹاپ پہ بحث ہوئی ہے, تو کیا 22 مہینے آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹی پارٹی ہوتی رہی ہے؟ 22 مہینے تک ساری تنظیمیں سوئی ہوئی تھی اور کسی کو ان مسائل کا ادراک بھی نہیں تھا. یقینی طور پر وہ فوٹو سیشن کرنے جاتی ہوں گی, اپنی تصویریں کھنچواتی ہوں گی, لیکن ان مسائل کے حوالے سے کسی کی ایک پریس ریلیز دکھا دے, کسی کا ایک مظاہرہ دکھا دے, کسی کا کوئی چیز دکھا دے کہ کبھی انہوں نے ان سیریس ایشو پہ کسی نے بات کی ہو. تو جب زیدی صاحب اور شہزاد صاحب نے بات چیت شروع کی, اس دوران ظاہر پی ایف جے کے الیکشن ہوئے, مجھے پریزیڈنٹ بنایا گیا اور ارشد انصاری صاحب کو سیکرٹری جنرل بنایا گیا, اور پھر انہوں نے اپنی جگہ ہماری نامزدگی دی. ادھر بھی گورنمنٹ تبدیل ہو گئی, ادھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بن گئی اور اتحادیوں کی گورنمنٹ بن گئی, لیکن انفارمیشن منسٹر تبدیل ہونے کے باوجود وہ سلسلہ جاری رہا. اور
یہ ان چیزوں کا حل تلاش کیا گیا کہ بھائی ایک ورکر کو تنخواہ نہیں چینل مالک دیتا تو اس کا حل کیا ہے، اگر راتوں رات چینل بند ہو جاتا ہے تو اس کو روکنے کا طریقہ کار کیا ہے. تو تنظیمیں حکومت سے مسائل ڈسکس کرتی ہیں، مسائل کا حل بتاتی ہیں، بل گورنمنٹ بناتی ہے اور اس کو بل کے ذریعے ہی امپلیمنٹ کیا جا سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ پی ایف جے تو صرف ملاقاتیں کرنے والی پی ایف جے نہیں ہے. اور پھر آپ کو شمسی صاحب کے فرزند ہونے کے ناطے اس بات کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پی ایف جے کمرے میں بیٹھ کر تو نہیں بن جاتی کہ اچانک ایک بندہ اٹھے اور اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک پریس ریلیز ایشو کر دے کہ میں نے اپنے گھر میں یہ پی ایف جے قائم کر لی ہے. پی ایف جے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے کہ پہلے یو جیز کے الیکشن ہوں گے، اس کے ساتھ ڈیلیگیٹ الیکٹ کیے جائیں گے، ڈیلیگیٹ کسی شہر میں جمع ہوں گے، بی ڈی ایم ہوگا، اس بی ڈی ایم کے اندر جو ہے وہ پی ایف جے کی قیادت کا انتخاب ہوگا. اگر اس پی ایف جے کے علاوہ کسی نے کبھی سارا پروسیس کیا ہے تو پھر بھی ہم اس کو پی ایف جے ماننے کے لیے تیار ہیں. تو اس لیے بہرحال یہ تو تھا کتاب کہ آپ سب لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حالات کیا ہے. تو آج کا یہ دن ہمارے اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پی ایف جے کا پرائڈ جو ہماری دونوں آج تصویریں موجود ہیں، نثار عثمانی صاحب اور سی آر شمسی صاحب، کہ نثار عثمانی صاحب کے ساتھ ہم نے اتنا کام نہیں کیا، لیکن ڈے ون سے میں نے جرنلزم میں پہلے دن آنا تھا تو میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ لیبر یونین میں تھے لاہور میں، وہ ٹریڈ یونین کو سمجھتے ظاہر صاحب جانتے ہیں. انہوں نے مجھے پوچھا کہ بھائی آپ جائیں گے تو ظاہر ہے ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی کرتے تھے، تو جرنلزم میں جانے کے بعد آپ پالیٹکس میں کیا رستہ اختیار کریں گے؟ میں نے کہا آپ بتائیں. بڑا ہمارا آپس میں بحث و بحثہ ہوتا ہے ہمیشہ. انہوں نے کہا دیکھیں وہاں دو گروپ ہیں. ایک گروپ ہے جو جرنلسٹ رائٹس کی بات کرتا ہے، جو پریس فریڈم کی بات کرتا ہے، جو شہری آزادیوں کی بات کرتا ہے، جو جمہوریت اور جمہوری اداروں کے استحکام کی بات کرتا ہے. اور ایک گروپ ہے جو کمپرومائز گروپ ہے، جو جدوجہد والا گروپ ہے وہ برنا گروپ ہے، اور کمپرومائز کا نام اس وقت کا دستور گروپ ہے. تو آپ نے کس کو جوائن کرنا ہے؟ تو میں نے کہا میں یقینی طور پر پھر برنا گروپ کو جوائن کروں گا. فوزیہ دعا ہے کہ اس وقت میں پاکستان اخبار میں تھا، جو فوزیہ بھی ویسے ادھر رہ کر اسٹرگل کرتی تھی، لیکن پوری اخبار کی مینجمنٹ یہ وہ پورا ایک تیاری کے ساتھ دستور گروپ کو سپورٹ کرتی تھی. لیکن جب جرنلزم میں نے 1991 میں آئے تو سوچے سمجھے خیالات کے تحت، نظریات کے تحت ہم نے اس پی ایف جے کو جوائن کیا تھا. اور اسی پی ایف جے کی اسٹرگل کو دیکھتے ہوئے، نثار عثمانی صاحب کی اسٹرگل کو دیکھتے ہوئے، برنا صاحب کی اسٹرگل کو دیکھتے ہوئے، اسرار صاحب کی اسٹرگل کو دیکھتے ہوئے، پھر ہم نے بھی ساتھ دیا، چھاپا صاحب کا ساتھ دیا، عثمانی صاحب کا ساتھ دیا، حفاظ صاحب کا ساتھ دیا، شمشی صاحب کے ساتھ چلے، میڈم فوزیہ صاحب کے ساتھ چلے، پرویز صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ چلے، اور آج الحمدللہ یہ قافلہ یہاں تک پہنچ چکا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو پی ایف جے کے ساتھ چل رہے ہیں، جب آپ کے ہاتھ میں یہ شمع آئے گی تو آپ ماضی کے ہمارے ان ہیروز کی جو تاریخ ساز جدوجہد ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے راستوں کا انتخاب کریں گے.